مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حکموں پر چلنے والا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والا، یہ ہے مومن، یہ ہے مسلمان۔ اللہ کے احکام کیا ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، انہی باتوں کو جاننے کا نام ہے دینی علوم۔ ہم لوگ جو بولتے ہیں دینی علوم، کیا ہے؟ دینی علوم کا خلاصہ صرف دو جملوں میں، اللہ کے احکام کیا ہے اور نبی کے فرمان یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ بس انہی علوم کا نام ہے دینی علوم، اسلامی علوم۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ بتائیں گے آپ کو کہ اللہ کی کتنی بڑی دولت اور کتنی بڑی نعمت یہ اولاد ہے۔ آپ کو ہم کو عام حالات میں اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نہیں دی ہے وہ ہزار تدبیر کے باوجود، ڈاکٹروں حکیموں کے چکر لگانے کے باوجود اور مولوی ملاؤں سے دعا تعویذ کرانے کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نہیں دیا اور بالکل مایوس ہو گئے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دولت بھی دی ہے نا، وسعت بھی دی ہے، اللہ نے اس دنیا میں عزت بھی دی ہے، شہرت بھی دی ہے، ہر طرح سے نوازا ہے، مگر ایک نعمت اولاد اللہ نے اس کو محروم رکھا۔ ہمارے اس شہر میں ایک حاجی سجاد صاحب تھے، گزر چکے ہیں، آپ لوگ نام سنے کہ نہیں سنے؟ یہ اسٹیج پر ہے نا علماء کرام، یہ تو نام سنے ہوں گے۔ سجاد کالونی انہی کے نام پر ہے، ہاں، خلیق النساء ہائی اسکول انہی کی دی ہوئی زمین ہے، سجادیہ عیدگاہ انہی کی دی ہوئی زمین ہے، سجادیہ مسجد انہی کی دی ہوئی زمین ہے۔ یہ حاجی سجاد صاحب ہم نے دیکھا اتنی پراپرٹی اور ماشاءاللہ عزت بھی تھی، شہرت بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نہیں دی، نہ بیٹا نہ بیٹی، اس سے وہ محروم تھے۔ تو اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کر لیجیے۔ اور ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں آپ کے اوپر، ہمارے اوپر، کچھ ان کے حق حقوق ہیں آپ کے اوپر، ہمارے اوپر۔ آپ ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے بن جائیں، ان حق حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہم بھی دنیا میں کامیاب ہو جائیں، ہماری یہ اولاد بھی دنیا میں کامیاب و کامران ہو جائے۔ تو اولاد کے تو کئی سارے حقوق ہیں، لیکن وقت کی قلت ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک حق کے بارے میں بتلاتا ہوں۔ اولاد کا یہ بھی ایک حق ہے کہ ان کو اچھی تعلیم دی جائے اور ان کی اچھی تربیت کی جائے۔ خاموش ان کو اچھی تعلیم دی جائے، اچھی تربیت کی جائے۔ اچھی تعلیم سے کیا مطلب؟ اپنی اولاد کو آج کے دور میں دینی تعلیم بھی دیں
اور عصری تعلیم بھی دیں۔ آج ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو دین بھی سکھائیں، ان کو قرآن بھی پڑھائیں، ان کو اسلامی عقائد بھی بتلائیں، ان کو دینیات پڑھائیں، ان کو اردو پڑھائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ لازم ہے آپ پر، ضروری ہے کہ ان کو انگریزی بھی پڑھائیں، ہندی بھی پڑھائیں، ان کو حساب بھی سمجھائیں، یہ بھی ضروری ہے۔ یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نواز دیا ہے مال اور دولت سے، پیسے ہیں، تو اچھے اچھے اسکول اور کانوینٹ، مہنگے اسکول اور کانوینٹ میں بچوں کا داخلہ کراتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اتنی موٹی رقم خرچ کر رہے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا نہیں انتظام سوچتے ہیں، دوسری طرف اپنے اس لاڈلے کو یا لاڈلی کو قرآن نہیں پڑھاتے ہیں، اردو نہیں پڑھاتے ہیں، ان کو دین اور اسلام نہیں سمجھاتے ہیں۔ ابھی آپ کو ایک واقعہ پیش آیا، اندور کا ایک لڑکا تھا، بڑا ذہین تھا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک شو چلتا ہے اور امیتابھ بچن اس کے کون بنے گا کروڑ پتی، کیا ہے KBC، کون بنے گا کروڑ پتی، تو اس میں وہ شامل ہوئی۔ اندور کا لڑکا تھا، مسلمان، نام میرے ذہن سے نکل گیا صاحب۔ وہ جیتتے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جیتتے تو جاتا ہے، اگر کہیں پھنسا تو پھر سب ختم بھی ہو جاتا ہے نا، ان کا تو ایسا ہی ہے نظام بنا ہوا، جیتتا جاتا ہوں۔ ہاں دیکھیے، سوچ سمجھ کے اگر غلط جواب دے دیے تو بس لیے سب ختم۔ وہ کیا کہ جیتتے لگ بھگ آخری پائیدان پہ پہنچ گیا تھا، آخری میں ایک سوال ہو گیا نیا کہ بتائیے، آپ مسلمان ہیں، آپ بتائیے کہ 4 میں سے کون نبی نہیں تھے؟ دیکھیے سوال بھی بڑا آسان دیا، ان 4 میں سے کون نبی نہیں تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 4 میں سے کون نبی نہیں تھے؟ اب یہ پریشان ہے، دیکھیں دین کہاں، مطلب دینی تعلیم کی کتنی کمی ہے، بنیادی تعلیم کی کمی کر رہے ہیں، بنیادی تعلیم کی کمی۔ 4 میں سے کون نبی نہیں ہے، نبی نہیں تھے؟ سوچتے آخری میں کہا کہ حضرت موسیٰ نبی نہیں تھے۔ جواب غلط، جواب سراسر غلط۔ سب سمجھے جو جیتے تھے بیچارے سب ختم۔ کتنی موٹی سی بات تھی، کہتے کہ حضرت جبرائیل نبی نہیں تھے، اللہ کے مقرب فرشتے تھے، نبی نہیں تھے۔ اگر کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا نبی نہیں ہے، ختم ہو گیا معاملہ۔ ایک واقعہ اور آپ سن لیجیے، اسی سلسلے میں بات تو ہو رہی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ان کے باپ کا انتقال ہوا، جنازہ سامنے میں ہے، جنازہ گاہ میں جنازہ سامنے میں، اور سب بندی ہو گئی اور لوگوں کہا بھائی جلدی کیجئے دھوپ تیز ہے۔ امام صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب اجازت دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب کو اجازت دینا چاہیے، اجازت دینے کے بجائے رونے تھے، آنکھوں سے آنسو۔ صبر کیجئے ڈاکٹر صاحب، آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، صبر کیجئے صبر، اور رونے لگے۔ ارے صبر کیجئے ڈاکٹر صاحب، اجازت دیجئے، لوگ کھڑے ہیں، باپ بوڑھے تھے، 80 سال کے تھے، کب سے بیمار تھے، پریشان تھے، اجازت دیجئے، صبر کیجئے۔ کیا جواب دیا؟ وہ جواب سنو۔
کہا رونا اس بات پر نہیں ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، دنیا سے چلے گئے، میں بھی جانتا ہوں مرنا سب کو ہے، یہ تو 80 سال کی عمر بھی نہیں پائی، رونا اس بات پر ہے کہ مجھے میرے والد نے پڑھایا، شوق سے پڑھایا، اچھے اسکول اور کانوینٹ میں داخلہ کرایا، MBBS ڈاکٹر بنایا، افسوس صد افسوس کہ مجھے میرے والد نے قرآن نہیں پڑھایا، میرے والد نے قرآن نہیں پڑھایا، مجھے دینی تعلیم نہیں دیا، میں باپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا تو ضرور ہوں مگر میں نہیں جانتا ہوں کہ جنازے میں کون سی دعا پڑھی جائے، کون سی دعا پڑھی جائے مجھے نہیں معلوم، میں MBBS ڈاکٹر ہوں، رونا اس بات پر۔ تو بھائی باتیں تو بہت ہیں، اس طرح دل کو یا دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی، آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات، آپ کے دلوں کو دماغ کو اپیل کرنے والی بات بہت ہیں، وقت نہیں ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ عزیز ہے، مدرسہ انجمن اسلامیہ ہی میں پڑھے ہیں، ہاں وہیں سے حفظ کیے، حافظ نظام الدین بیچارے معذور ہیں، لیکن اس کے باوجود جو محنت کیے کر رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، وہ لائق صد مبارکباد۔ خاص طور پر ہمارے عزیز مفتی انتخاب، جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں 9 بجے سے مسلسل پروگرام کو چلا بھی رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، یہاں پر تلاوت کلام اللہ اس کا بھی مقابلہ ہوا، نعت پاک کا بھی مقابلہ ہوا، تقریر کا بھی مقابلہ ہوا، مکالمے میں بھی بچیوں نے حصہ لیا، الحمدللہ یہاں کی تعلیم سے ہمارے مفتی انتخاب یہ مطمئن نظر آئے، اپنے تاثر کا انہوں نے اظہار کیا ہے یہاں پر۔ تو میں نے پروگرام تو نہیں دیکھا، نہیں سنا، لیکن اس عزیز نے جو تاثرات پیش کیے ہیں مجھے خوشی ہوئی، اور دلی دعا ہے میری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنتوں کو، آپ کی کاوشوں کو بے حد قبول فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، اس ادارے کو ہر طرح کے شرور فتن سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آپس میں مل جل کر کے محبت کے ساتھ جو ہے یکسوئی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ کام کیجئے، اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت مدد ہوگی انشاءاللہ۔ میں ایک حقیر انسان ہوں، گنہگار انسان ہوں، مجھ سے جو بن پڑے گا آپ کے اس ادارے کے لیے آپ تشریف لائیں، جس انداز سے بھی ہوگا آپ کی مطلب اس ادارے کے لیے تعاون کیا جائے گا، سمجھے، کچھ نشاندہی کی جائے گی، کچھ حضرات کی نشاندہی کی جائے گی، اور کہیں پر سفارش بھی کر دی جائے گی۔ آپ اطمینان کے ساتھ جو ہے نا ادارے کو چلائیں، مجھے بے حد خوشی ہوئی۔